سیاست میں دلچسپی کیسے ہوئی؟ ایسا ہے، سیاسی شعور یا سیاست میں دلچسپی کا جہاں تک تعلق ہے، 1954 میں جب میں ٹیچر بنا تو نوائے وقت اخبار کو پڑھنا اور خاص طور پہ اس کے اداریے کا مطالعہ کرنا، اس سے مجھے سیاسی شعور ملا اور اس میں بلاغت ہوئی۔ ہوا یہ کہ وہ اداریے جو تھے وہ حمید نظامی صاحب لکھا کرتے تھے، اور اداریہ نویسوں میں سب سے میرا پیارا اور پسندیدہ جو اداریہ نویس ہیں وہ حمید نظامی تھے۔ میں عرض کروں گا کہ جب 70 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم ایڈ کر رہا تھا تو اس وقت حمید نظامی کے اداریوں پہ مشتمل ایک باضابطہ میں نے کتاب مرتب کی، وہ شورش کاشمیری اور غلام رسول مہر کی مشاورت سے، اور وہ بڑی پسند کی گئی پنجاب یونیورسٹی میں، اور ان کی لائبریری میں اب بھی وہ کلپنگ اور وہ کٹنگز ریکارڈ پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برادری انجمن شیخہ نے مجھے جب جنرل سیکرٹری بنایا تو برادری کے ایک اہل اور قابل فرد کو الیکشن کے لیے نامزد کرنا ہوتا تھا، اور پھر اس کے انتخابات میں کوشش اور مساعی کر کے اسے کامیاب کروانا ہوتا تھا۔ اس کے لیے سیاسی پہاڑے اور سیاسی جوڑ توڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بھی بلوغت ہوئی میرے اس سیاسی شعور کو، اور 1965 میں تو میں نے بڑے واضح طور پر ماد ملت کی بھرپور حمایت کی اور ایوب خان کی بھرپور پرزور مخالفت کی۔ 1970 اور 71 کے انتخابات میں دلچسپی اور بڑھی اور میں پیپل پارٹی سے منسلک ہو گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو حلقہ نمبر 3 لاہور میں جب اس کے انتخابات ہو رہے تھے، جنرل سرفراز اور جسٹس اقبال صاحب کے بیٹے جو ہیں جاوید اقبال، ان کے خلاف میں نے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو حمایت کی۔ میں ان سے بہت متاثر ہوا، اور پھر پیپل پارٹی کے اکابرین سے قربت ہو گئی میری، اور اس طرح سے سیاست اور سیاسی کارنامے ان کے پڑھے اور دلچسپی بڑھی۔ خاص طور پہ میں مارشل لا اور آمرین سے ہمیشہ نفرت کرتا رہا، بلکہ جہاں تک میرا زور چلتا میں اپنی طرف سے ان کے مخالفت میں اور جمہوریت کی بحالی میں کوشش بھی کرتا رہا۔ مجھے تو جمہوریت سے پیار ہے، اللہ کرے جمہوریت کسی طرح بھی پاکستان میں آ جائے، اور پاکستان کی ترقی اسی جمہوریت میں ہے۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ جو ہیں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی شعور کو پنپنے نہیں دیا جاتا، سیاسی لوگ جو ہیں ان کو پروان چڑھنے نہیں دیا جاتا کہ عامر پھر جو ہیں یہ فوج جو آ کر کے قابض ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یو آر اے مین آف ایسوسیشنز، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ معیز بیٹے، بات یہ ہے کہ شروع سے ہی مجھے ایسوسیشنوں سے پیار اور اس طرف میری رغبت تھی اور لگاؤ تھا۔ 8 اکتوبر 1958 کی بات ہے کہ ہم لوگ اساتذہ جو ہیں وہ محمد علی باجوہ جو اساتذہ یونین کے پنجاب میں صدر تھے، ان کی قیادت میں ہڑتال پر تھے، اور اس دن میاں چنڈو میں ہمارا ایک بڑا جلسہ تھا، لیکن ایوب خان کا وہ پہلا مارشل لا، مشہور مارشل لا جو پاکستان میں تھا، وہ آ گیا، اور بامر مجبوری ہمیں اسکول کھولنے پڑے۔ انجمن سازی میں ہمیشہ میں پیش رہا۔ 1966 کی بات ہے کہ جب میں اسلام آباد پہنچا تو میں نے سمجھا کہ یہ جو اسلام آباد کے اسکول ہیں یہ صوبے کے تحت چل رہے ہیں، اور یہاں یہ نظام اتنا اچھا نہیں ہے، تو نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو میں نے قائل کیا کہ آپ کے بچوں کے لیے بہتر تعلیم کے لیے یہ اسلام آباد یا ڈھاکہ کے جو اسکول ہیں انہیں فیڈرلائز ہونا چاہیے، اور یہاں فیڈرل ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہماری مشترکہ مساعی سے ہم کامیاب ہوئے اور اسلام آباد اور ڈھاکہ کے اسکولوں کو فیڈرلائز کروایا، اور پھر الحمدللہ وہاں پہ بڑی مضبوط ایسوسیشن ہم نے قائم کی۔ ایسٹ پاکستان سے ہم صدر منتخب کرتے تھے، خواتین میں سے نائب صدر ہوتی تھی، اور ویسٹ پاکستان سے جنرل سیکرٹری ہوتا تھا۔ بدقسمتی کہ 1971 میں ڈھاکہ فال ہوا
تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہیں کی وہیں دھری رہ گئی. سچی بات ہے یہ ایک گہری سازش کے ساتھ جھاکا فال ہوا تھا اور پاکستان سے یہ ہمارا جو بازو کٹ گیا تو اس پہ میں دلی کلک ہوا, بڑا دکھ ہوا. سچی بات ہے میں تو بہت رویا. پھر اس کوشش کو پھر سے جاری کیا تو 1974 میں اسلام آباد ضلع بھر کے اسکولوں کو پھر فیڈرلائز کر لیا. اس طرح سے ہمارے ڈائریکٹریٹ میں وسعت ہوئی اور ڈائریکٹریٹ کے رولز اور ریگولیشنز بنانے میں بھی بڑی احانت کی. تعلیمی فروغ کے لیے کئی سیمینار کروائے, اساتذہ کے ریفریش کورس کروائے اور اس طرح سے اساتذہ کے مشاعروں میں بھی اضافے میں مسلسل کوشش کرتا رہا. اور جس وقت ان کو فیڈرلائز کروایا تھا تو صوبے میں 220 روپے اساتذہ کی تنخواہ تھی, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ میں 240 روپے کروائی گئی. بعد میں اسے 300 روپے پہ لے گئے اور پھر 350 روپے پہ. اور پھر جب نیشنل پے اسکیل آئے تو اساتذہ کو بڑی کوشش کر کے, ادروائز ایکسپٹ ٹیچنگ سٹاف, باقی لوگوں کو نیشنل پے اسکیل ملے تھے تو اساتذہ کو بھی نیشنل پے اسکیل 14واں دلوایا. اور پھر کوششوں سے ضیاء الحق کے دور میں اسے 15واں دور دلایا گیا. اور بعد جب اے جی این قاضی صاحب پے کمیشن کے چیئرمین تھے تو اساتذہ کو 16 گریڈ دلایا گیا. 16 گریڈ کا جو سلیکشن گریڈ تھا وہ 17 تھا اور اس کو ایک پول, ایک ٹینک تصور کرتے ہوئے اس کو 4th ایئر میں متعارف کروایا کہ جو جونیئر اساتذہ تھے وہ تو 50% 17 گریڈ میں رہیں گے اور ان کا 34% جو ہے وہ گریڈ 18 میں چلے جائیں گے اور جو ہیں پھر 15% جو ہیں وہ گریڈ 19 میں چلے جائیں گے اور 1% جو ہے وہ گریڈ 20 کو انجوائے کرے گا. اس کا کچھ نامنکریچر بھی چینج کیے, ارریسپیکٹو آف پوسٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹیچر جو ہیں 20 گریڈ تک جا سکتے تھے. یہ بڑی بات تھی. اور یو جی ڈی ٹیچر جو ہیں جسے ہم سی ٹی ٹیچر کہتے ہیں وہ گریڈ 7 سے 9 اور پھر 9 سے 14 کروایا گیا اور اس کا سلیکشن گریڈ 15 ہوا. پاکستان بھر میں ایسی مثال نہیں ملتی. الحمدللہ یہ اسلام آباد میں اے جی این قاضی اور مخدوم حسین چودھری جنرل سیکرٹری تھے پے کمیشن کے, اور چونکہ میں وہاں ہاؤسنگ کا فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ کا صدر تھا اور وہ بھی ممبر تھے اور ہماری باہمی مشاورت سے جو ہے یہ اساتذہ کو بہتر اسکیل مل گئے. 40 سال کی ان خدمات میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں الحمدللہ بے شمار کام کیے اور اسی وجہ سے دوست مجھے مین آف ایسوسیشن کہتے ہیں. پھر 1999 میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے صدر کے طور پر بہت کام کیا. ملازمین کو فاؤنڈیشن کے لوٹ خسوٹ سے بچا کر ان کو اپنے گھروں کی تعمیر کی اجازت دلوائی. حقوق دلوانے کے لیے مجھے وفاقی محتسب اعلیٰ کے عدالت میں جانا پڑا حکومت کے خلاف اور خاص طور پہ وزارت تعمیرات کے خلاف. میں نے وہاں سے فیصلہ لیا. پھر حکومت نے دوبارہ کیس نظر ثانی کے لیے دائر کیا تو وہاں بھی مجھے کامیابی نصیب ہوئی. وفاقی حکومت محتسب اعلیٰ اور میرے خلاف صدر محترم کے پاس چلے گئے تو صدر محترم نے وزیر اعظم کے مشاورت سے پھر میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اب جو لوگ لٹ چکے تھے جن کے گھر خراب کیے تھے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے, ان کے خلاف میں سپریم کورٹ میں بنیادی حقوق کے تحت میں نے کیس کیا تو وہاں پہ سمدانی صاحب میرے وکیل تھے, ریٹائرڈ جسٹس, اور وہاں سید سجاد علی شاہ صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. وہاں بھی میرے حق میں فیصلہ ہوا. امین فہیم, مخدوم امین فہیم وفاقی وزیر تعمیرات اور ہاؤسنگ جو ہیں, اور مخدوم شہاب الدین وفاقی وزیر خزانہ سے, ان سے 3 کروڑ روپے جو ہیں سید سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس نے مجھے لے کے دیے, جو میں نے الاٹیوں میں تقسیم کیے. پرنٹ میڈیا اور دوسری ایجنسیوں نے اس طرح سے کچھ نے مخالفت بھی کی, لیکن میرا سب سے زیادہ ان لوگوں نے ساتھ دیا. الحمدللہ میں ان میں بہت کامیاب اور کامران رہا. برادری کے شجرہ کا ترتیب دینا آپ کا بڑا کارنامہ ہے. یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا اور اس میں کیا آپ نے مشکلات ہوئیں؟ اس کی بہتری کے لیے آپ کوئی تجاویز بھی اگر دینا چاہیں. ہوا یوں کہ میں برادری سے چونکہ 500 کلومیٹر دور اسلام آباد میں آ کر آباد ہو گیا تھا, اور جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہو رہے تھے
یہاں سے لوگوں سے تو ان کو پیار محبت اور ان سے میل جول تھا، لیکن اپنی برادری اور عزیز و اقارب سے وہ پوری طرح متعارف نہیں تھے. ان سے متعارف کروانے کے لیے اپنی سٹارٹ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے لیا. یہ جان جوکھوں کا کام میں نے شروع کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے شجر نسب کا جو ہے مرتب کرنا اور اس کو تدوین دینا. اس سلسلے میں مجھے کئی بزرگوں سے ملنا پڑا جو شجر نسب کو جانتے تھے. ان کو انٹرویو کرنا پڑا اور اس شجر کی تدوین اور ترتیب میں کئی مشکلات مجھے پیش آئیں. میں نے کئی واپسی خط لکھے اور ہوا یہ کہ وہ خط لکھنے کے باوجود مجھے 50% تو رسپانس ہوتی تھی، 50% لوگ جواب ہی نہیں دیتے تھے. اور شجر نسب کی ہر سٹاک کے لیے مجھے اس سے متعلقہ جو نامور فرد ہوتا تھا اس سے ملنا پڑتا تھا. کئی بار تو جا کر وہ مشکل مقامات بھی دیکھنے پڑتے تھے. کئی کتب کا بھی مطالعہ کیا اور اب اسے کتابی شکل دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی طبع ہو کر متعلقہ افراد کے ہاتھوں میں یہ ہوگا. یقیناً یہ ایک یادگار کارنامہ ہے. ابو روزنامچہ آپ کے معمولات میں شامل رہا. آپ نے کیسے اس تسلسل کو برقرار رکھا اور اس کے کیا ثمرات آپ کی نظر میں آئے؟ یہ بڑا مزے کا سوال ہے. گزشتہ 40 سال سے روز نامچہ برابر لکھا جا رہا ہے اور اس میں آمدنی خرچ کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ شک و شبہات سے پاک ذہنی ہم آہنگی کا واضح ثبوت ہے کہ یہ برابر لکھا جا رہا ہے. یہ تو برادری اور احباب کی غمی خوشی کا ایک بہترین مرقع ہے. بڑی منصوبہ بندی کر کے اور اس کی ایک عمدہ مثال قائم کر دی ہے میں نے زندگی کے لیے. یہ بہترین لایا عمل ہے. 40 سال کے روزمرہ کی اشیاء کے اتار چڑھاؤ کی تاریخ ہے، بلکہ معاشی اور معاشرتی تاریخ ہے میرے گھر کی اور میری برادری کی. آپ پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مجلس اعلیٰ کے رکن بھی رہے اور اس کے پائنیئرز میں سے تھے. اس میں آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا آئین بہت خوبصورت، بڑا متوازن اور ذہین لوگوں کا مرتب کیا ہوا تھا. جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو میں بنیاد میں موجود تھا اور بنیادی ممبر ہوں. مجلس اعلیٰ کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی دیر تک بحیثیت ڈائریکٹر پروجیکٹ جو ہے وہ بھی میں نے کام کیا ہے اور اس میں تعلیم سے متعلق اساتذہ، منتظمین اور محققین ممبر بن سکتے ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے ممبران نے بڑی کوشش کی ہے اور ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا مقصد اعلیٰ ہے اور اس کے لیے کام کیا جاتا ہے. پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت ایک تعلیمی زاویہ مجلہ چل رہا ہے. وہ ماہانہ مجلہ جو ہے وہ اتنا کامیاب ہے کہ تعلیم اور تحقیق پہ پورے پاکستان میں ایسا اور رسالہ نہیں ہے. کئی طلباء کو وظیفے دیے جا رہے ہیں. کئی ہاؤسنگ اسکیموں کے ساتھ ساتھ ہر سال یہ پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے تعلیمی، سائنسی اور نمائش جو ہے اس کا اہتمام کرتی ہے اور طلباء کی بڑی اس میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. تعلیم و تدریس پر کئی کتب شائع ہو چکی ہیں اور کرن کے نام سے کمزور طلباء کے لیے پاکستان بھر میں کوچنگ سینٹر چلائے جا رہے ہیں. معلم کی حیثیت سے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا؟ موئز بیٹے ایسا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. بحیثیت معلم میرا ایمان ہے کہ معلم کو اپنے نفس مضمون پر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے. تدریس کے سائنسی فن سے بھی کما حق ہو مہارت رکھتا ہو، حالات حاضرہ سے بھی پوری طرح واقف ہو، تب جا کے وہ معلم صحیح کہلا سکتا ہے. معلم کا مثبت رویہ جو ہے وہ والدین، طلباء اور معاشرہ کے لیے تعمیر کا موجب ہو. معلم کا کردار مثالی ہونا چاہیے. شخصیت بھی جاذب نظر ہو اور قابل تقلید ہو. بطور معلم اور پھر بطور صدر معلم اساتذہ کی مشاورت اور رہنمائی پر زیادہ سے زیادہ میں زور دیتا رہا اور ہمیشہ بہت اچھے نتائج دکھاتا رہا. رمضان شریف 1996 میں جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی
تو دوست احباب کے وہ فنکشن کے انعقاد پہ اس تقریب پہ جو میری الوداعی تقریر تھی اس کا تھوڑا سا اقتباس میں پیش کرتا ہوں کہ جہاں رفقا نے اپنی اپنی تقاریر کی تو اس کے بعد صدارتی خطبے میں کچھ میں نے اس طرح سے عرض کیا، رفقائے گرامی، آپ کی تقاریر میں مخفی جذب و کیف اور اظہار عقیدت کو میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں، ایسے میں سمجھ نہیں آ رہا کہ اظہار تشکر کے لیے مناسب الفاظ کہاں سے لاؤں۔ بس یہی کہوں گا کہ آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ ہر چند کے شکریہ کا یہ روایتی لفظ بڑا تنگ دامہ سا لگتا ہے۔ 42 سالہ سروس میں اساتذہ کرام نے بڑی عزت افزائی کی، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا۔ رفقائے محترم، آج کے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ طلبہ کی تعلیم و تربیت کا بالعموم اخلاقی شعور کے ساتھ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ زندہ تدریس کے لیے تخلیقی رجحانات کے ساتھ کمرہ جماعت میں جایا کریں۔ اس مقصد کے لیے مطالعہ اور تحقیق کو خوب پروان چڑھائیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے اس قیمتی سرمایہ یعنی طلباء کے لیے ہمارے پاس اور ہے بھی کیا، صرف یہی تو ایک ہمارے پاس ترکہ اور سرمایہ ہے۔ اس کے لیے طلباء کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دی جانی چاہیے۔ الحمدللہ میں عزیز رفقا سے پوری طرح مطمئن ہوں، نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت، البتہ میری غلطیاں اور کوتاہیوں سے مجھے درگزر فرمائیے گا۔ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور کرم اور رحمتوں سے نوازے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیار اور محبت ہی میرا بینک بیلنس ہے اور اصل متاع ہے۔ فخر اس بات پر ہے کہ پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند گزری ہے۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ اپنے مقصد حیات سے گہری وابستگی رکھیں۔ علامہ اقبال کی زبان میں خون جگر کے بغیر نہ زندگی کا سلیقہ آتا ہے نہ معجزہ فن کی نمو ہوتی ہے۔ میں زندگی بھر اپنے ماضی کو نہیں بھولا۔ 80 روپے سے بطور JV ٹیچر ملازمت کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ 10,000 روپے کے مشاہرہ پر ریٹائر ہو رہا ہوں بحیثیت MA ایمبیڈ اور ہیڈ ماسٹر۔ تن و توش کے غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شاکر رہا۔ مشتاق یوسفی کی طرح اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر بھی غربت اور مشقت کی پوٹلی کو سنبھال کر رکھا، اور اپنے پرانے ٹرنک کو کبھی کبھار کھول کر دیکھ لیا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز کو اتنے کرم سے نوازا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یاد رکھیں، پڑھنا اور پڑھانا دونوں عبادت ہیں۔ اگر ان کا مقصد رضا الہی کا حصول ہو تو پھر اور بھی الحمدللہ کامیابی ہے۔ درخواست ہے کہ معلمی کے لیے نوکری یا وقت گزاری کے طور پر اسے نہ اختیار کریں، بلکہ اس مقدس فریضہ کو فریضہ سمجھیں اور تعلیمی عمل میں اپنا آئیڈیل موشن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ سب کا ایک بار پھر شکریہ، والسلام بالاحترام۔